بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور قربانی کے احکام و مسائل۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفجر آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ طبرانی۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پر پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفہ کے دن کا روزہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، لہٰذا 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ وضاحت: اختلاف مطالعے کے سبب مختلف ملکوں میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یوم عید الفطر، یوم عید الاضحیٰ، شب قدر اور یوم عاشوراء کے مثل ہر جگہ کے اعتبار سے جو دن عرفہ کا قرار پائے گا، اس جگہ اسی دن میں عرفہ کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ قربانی کی حقیقت۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کے لیے رہا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 36۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اسی وقت سے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان و مال و وقت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی تھی، جس میں سے 63 اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نحر یعنی ذبح فرمائے۔ صحیح مسلم۔ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں کا عملی اظہار ہے، اور اس عمل میں ان حضرات کا بھی جواب ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسے تقسیم کر دیے جائے۔ اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال رکھا ہے، اس کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی، بلکہ انسانیت کو غریبوں اور کمزوروں کے درد کا احساس شریعت اسلامیہ نے ہی سب سے پہلے دلایا ہے۔
غربا و مساکین کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے ایام میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسا کہ ساری انسانیت کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ سنن دارقطنی، سنن کبریٰ للبیہقی۔ ان دنوں بعض رات نے باوجود کہ انہوں نے قربانی کے سنت موقدہ اور اسلامی شعار کا موقف اختیار کیا، 1400 سال سے جاری و ساری سلسلے کے خلاف اپنے اقوال و افعال سے گویا یہ تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے کہ ایک قربانی پورے خاندان کے لیے کافی ہے اور قربانی کم سے کم کی جائے، جو سراسر قرآن و حدیث کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ دیگر اعمال صالحہ کی طرح قربانی میں بھی مطلوب مقصود رضائے الہی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نیز اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورۃ الحج۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ ترمذی، ابواب الاضاحی۔ غرضے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں کی، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بوجہ قلت طعام کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ سنن ابن ماجہ، باب ثواب الاضحیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ترمذی، باب ما جاء فی فضل الاضحیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ سنن دارقطنی، باب الذبائح۔ سنن کبریٰ للبیہقی۔ قربانی واجب ہے۔ قربانی کو واجب یا سنت موقدہ قرار دینے میں زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے، مگر پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ قربانی ایک اسلامی شعار ہے، اور جو شخص قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خواہ اس کو واجب کہیں یا سنت موقدہ یا اسلامی شعار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اشیاء خوردنی نہ ہونے کی وجہ سے کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی قربانی کے وجوب کی ہے۔ ہند و پاک کے جمہور علماء نے بھی وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہی قول احتیاط پر مبنی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قربانی کے وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے متعدد دلائل میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورۃ الکوثر میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس آیت میں قربانی کرنے کا امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور امر عموماً وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر کیا ہے۔ علامہ ابو بکر جساس اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر کرتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت فصل لربک میں جو نماز کا ذکر ہے اس میں عید کی نماز مراد ہے، اور ونحر سے قربانی مراد ہے۔ مفسر قرآن شیخ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے، نمبر ایک عید کی نماز واجب ہے، نمبر دو قربانی واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ سنن ابن ماجہ باب الاضاحی یا واجب عملہ۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور اس نوعیت کی سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ صحیح بخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل جانور ذبح کرنے پر دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس مالی وسعت نہیں تھی۔ یہ قربانی کی وجوب کی واضح دلیل ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے، البتہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے جانور: بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ نر و مادہ قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ سورۃ الانعام۔ قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کے درجے میں ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ ہند و پاک کے جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم شیخ محمد بن عثیمین نے بھی بھینس کو گائے کے حکم میں شامل کیا ہے۔ بھینس عربوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت سے نہیں ہے۔ موسوعہ فقہیہ کویتیہ میں یہی مذکور ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ جانور کی عمر: قربانی کے جانوروں میں بھیڑ اور بکرا بکری 1 سال، گائے اور بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں شرکا کی تعداد: اگر قربانی کا جانور بکرا بکری بھیڑ یا دمبا ہے تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔
اگر قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھینس ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ صحیح مسلم باب جواز الاشتراک الخ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھینس 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی۔ وضاحت: حجۃ الوداع اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے تھے۔ اس پر قیاس کر کے علماء امت نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے ایام: قربانی کے 3 دن ہیں، 10 و 11 و 12 ذی الحجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قرآن کریم کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہیں بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں، اس لیے کہ جب چوتھے دن قربانی کا بچا ہوا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو پورا جانور قربانی کرنے کی اجازت کہاں سے ہو گئی؟ وضاحت: 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی کہ اس سے 3 دن بعد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی تو 3 دن کے بعد قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ گوشت تو پورے سال بھی رکھا جا سکتا ہے، تو کیا قربانی کی اجازت بھی سارے سال ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ 3 دن کے بعد قربانی کی اجازت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، البتہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ وضاحت: بعض علماء کرام نے مسند احمد میں وارد حدیث کل ایام التشریق ذبح کی بنیاد پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ تک قربانی نہیں کر سکا تو 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نے مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں فرمایا ہے کہ قربانی صرف 3 دن کی جا سکتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے خود اپنی کتاب میں وارد حدیث کے متعلق وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نیز اصول حدیث ہے کہ ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے تحریر کیا ہے کہ متعدد صحابہ کرام مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی بھی یہی رائے تھی۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قربانی کا صرف 3 دن تک محدود رکھا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ایک صحابی سے 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ثابت نہیں۔ قربانی کرنے والا ناخن اور بال نہ کاٹے یا کٹوائے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے، لہذا اگر بال یا ناخن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہو تو ذی القعدہ